قرآن حکیم کے احکامات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے احکامات ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے جب دلیل قطعی ہوگی تو اس سے فرض یا حرام ثابت ہوگا. اس کی مثال لے لیتے ہیں. بہت سارے اعمال ہے، جیسے ہم فجر کی 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت کو فرض کہتے ہیں اور 2 رکعت کو سنت کہتے ہیں. اب یہ جو فجر کے 2 رکعت فرض ہے یہ قرآن حکیم میں نہیں ہے. خود فجر کی نماز کے وقت نماز یا ظہر کی 4 رکعت یا عصر کے 4 رکعت یا مغرب کی 3 رکعت یا عشاء کے 4 رکعت یہ قرآن حکیم میں نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا حصہ ہے. انہیں سنت کا لفظ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کے احکامات کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اس کا لازمی نتیجہ ایک اور نکلتا ہے ٹیکنیکلی لحاظ سے، اور وہ یہ ہے کہ سنت سیکنڈ سورس ہے، دوسرا ذریعہ ہے اسلامک لا کا، احکامات کا دوسرا ذریعہ. ایک ذریعہ قرآن حکیم، دوسرا ذریعہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سنت سیکنڈری نہیں ہے، سیکنڈ ہے، دوسرے درجے کا نہیں ہے، دوسرا ذریعہ ہے. یعنی میں واضح الفاظ میں اگر یہ کہہ دوں کہ فرائض بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہو سکتے ہیں جس طرح کہ قرآن حکیم سے ثابت ہو سکتے ہیں. اب اس میں جو درجہ بندی ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. پہلے ہم نے یہ غلط فہمی رفع کر دی کہ فرائض قرآن کا حکم ہوتا ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے سنت کے لفظ کو محدود کر دیا ہے. دراصل سنت کا لفظ ہماری دینی علوم میں 4 جگہ استعمال ہوتا ہے، 4 طرح سے استعمال ہوتا ہے. کبھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت، 2 الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس میں اس جگہ یہ فرق کے لیے ہوتا ہے کہ قرآن تلاوت ہونے والی وحی، اپنے متعین وجود کو الگ رکھنے والی، اور سنت بمانے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کا قول فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، انہیں تقریرات. کبھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اصول فقہ میں، جب ہم کہتے ہیں قرآن، سنت اور اجماع قیاس، تو وہاں سنت سے مراد ہے اصول شریعت میں سورس آف لا کے لحاظ سے قرآن کے بعد دوسرا نمبر کا دلیل، حجت اور برہان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، انہیں قول فعل اور تقریرات. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی اکیلے، جسے ہم سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کے تمام افعال کے لیے استعمال ہوگا. ان معنوں میں پھر ہم کہتے ہیں پورا دین سنت ہے. انہیں جو فرائض ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، کر کے دیا ہے، اس لیے ہم انہیں اپنا مانتے ہیں، کرتے ہیں. تو ایک معنوں میں آپ سنت پورا دین ہے. کئی جگہ ہم فرق کرتے ہیں قرآن اور سنت کے لحاظ سے، تو یہ بنیادی طور پر سنت کے چاروں مفاہیم کو جاننے کے بعد اب آئیے مثالوں کے ذریعے اس بات کو واضح کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ قرآن اور سنت سے جو دلیل قطعی ملے گی اس سے فرض ثابت ہوگا. اب قرآن و سنت سے دلیل قطعی کیسے ملے گی؟ تو یہ جان لے کہ دلیل قطعی کسے کہتے ہیں. دلیل قطعی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک کو ہم قطعی و ثبوت کہتے ہیں، انہیں ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے ثبوت میں کوئی 2 کمی نہیں ہو، کوئی لوز پوائنٹ نہیں ہو، ثبوت قطعی ہو، 2 ٹوک ہو، یقینی ہو. اور دلالت بھی، لفظ جس معنی پر دلالت کر رہا ہے، لفظ جو معنی دے رہا ہے، اس معنی میں بھی کوئی ایک سے زائد آپشن نہیں ہو، ایک سے زائد مفاہیم نہیں ہو. انہیں وہ لفظ، وہ آیت، وہ حدیث بھی ایک ہی معنی اور کوئی اور حدیث
یا کوئی اور آیت اس کے برخلاف دوسرا معنی بتانے والی نہیں ہو۔ تو جب دلالت اور ثبوت دونوں قطعی ہوں گے، دونوں یقینی ہوں گے، تو اس سے دلیل قطعی ثابت ہوگا، یقینی دلیل ہوگی، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے استدلال کے لحاظ سے، مستند ہونے کے لحاظ سے۔ لہذا اس دلیل سے ثابت ہونے والا حکم کرنے کے لحاظ سے فرض کہلائے گا، ممانعات میں، ممنوعات میں وہ حرام ٹھہرائے گا۔ اور ایسے فرائض کو ترک کرنے والا یا حرام کرنے والا یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور اس کا انکار کرنے والا کہ نہیں یہ فرض نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ یا حرام کا انکار کرنے والا کہ نہیں یہ حرام نہیں ہے، حالانکہ دلیل قطعی سے یہ ثابت ہے۔ تو انکار کی صورت میں تو کفر کی بات ہے، لیکن نہ کرنے کی صورت میں یا سر انجام نہ دینے کی صورت میں یا حرام کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں یہ گناہ کبیرہ ہوگا، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب دائرہ اسلام میں ہی رہتا ہے، وہ مسلمان رہتا ہے، ہاں اس نے غلطی اور کوتاہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جب دلیل قطعی میں ثبوت کے لحاظ سے اور دلالت کے لحاظ سے کوئی ایک ظنی ہو جائے، انہیں قطعیت کے دائرے سے نکل جائے، انہیں کمزوری آ جائے۔ اب جیسے ہم نے ذکر کیا پہلے میں کہ ہمارے پاس قطعی ثبوت میٹیریل کیا ہے، مواد کیا ہے۔ اب قطعی ثبوت ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ قرآن حکیم پورا کا پورا قطعی ثبوت ہے، اس کے کسی حصے پر کبھی ثبوت کے لحاظ سے کوئی سوال نہیں ہے۔ اور دوسرے ہمارے پاس احادیث متواترہ یا سنت متواترہ ہے، چاہے قولی ہو یا فعلی ہو۔ یہ جو متواتر دلائل ہے، اس کی بنیاد پر ثبوت کے لحاظ سے یہ متواتر ہے، ہم ثبوت کو قطعی قرار دیتے ہیں۔ اور جب یہ دلالت ایک ہی معنی پر کرے تو ہم کہتے ہیں یہ معنی میں بھی دلالت۔ جیسے ہمارے پاس فرائض کی جتنی مثالیں آپ جانتے ہیں جو ہم نے ذکر کر دی، تمام فرائض دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، تمام حرام دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ اور جب دلیل قطعیت کے لحاظ سے کمزور ہو جائے اور ثبوت اور دلالت میں سے کوئی ایک چیز ظنی ہو جائے تو دلیل ظنی ہو جاتی ہے، انہیں ایک درجے کم ہو گئی۔ اب یا تو ثبوت ظنی ہو جاتا ہے یا دلالت ظنی۔ جیسے ہمارے ہاں آپ جتنے واجبات کی فہرست دیکھیں گے تو اس کی یا تو ثبوت میں ظنیت ہے اور یا دلالت میں ظنیت ہے۔ جیسے ہمارے پاس وطر جو احناف کے ہاں واجب کا درجہ رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ واجب اور مکروہ تحریمی کی اصطلاح بعض فقہا کے ہاں نہیں ہے تو پھر وہ ان اعمال کا کیا کرتے ہیں؟ وہ ان اعمال کو شامل کرتے ہیں سنتوں میں، انہیں ایک درجہ کم ہے قطعیت سے تو یا سنت میں چلے جاتے ہیں، اور یا اگر دلیل مضبوط لگے انہیں تو وہ اسے فرائض میں شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالعموم آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرائض اور حرام کا اختلاف بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس لیے ہمارے ہاں اس کی بات بھی نہیں کی جاتی، اہمیت بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارے ہاں اہمیت تو ان چیزوں کی زیادہ بیان کی جاتی ہے، زیادہ لڑائی ان چیزوں پر ہوتی جس میں اختلافات ہوتے، جس میں اختلافات نہیں ہوتے ہم انہیں اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ اہمیت کے لحاظ سے پہلا درجہ چونکہ فرائض اور حرام کا ہے، اس لیے ایک مسلمان سے دین کا کم از کم تقاضا فرائض کی ادائیگی اور حرام سے اجتناب ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان اس کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اولین تقاضے دین کو پورا کر رہا ہے۔